ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید نیوز ٹیلی ویژن کی پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن اور 26 رمضان المبارک۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ ہی دیر بعد افطار کے بعد 27ویں شب لگ جائے گی، اور ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، ایک روایت تو میں نہیں کہوں گا لیکن اب یہ چیز بنا لی گئی ہے بشل کہ شاید جو 27ویں شب ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لیلۃ القدر ہے اس کے حوالے سے کوئی مخصوص رات نہیں بتائی، جبکہ اسی کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف بھی ہوا کرتے تھے، اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور افضل بھی یہی ہے کہ آپ 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو مشن ایسا قرآن کریم میں پوری ایک سورت جو ہے سورہ قدر وہ نازل کی گئی جو اس رات کی اہمیت کے حوالے سے تھی، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور مزید جو اس کی ہم جو تفسیر ہے جو تشریح ہے وہ تو ہم کیا کریں گے، ہم علماء کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تعارف کرا دیتے ہیں آج اسی چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ہم شب قدر کی بات کر رہے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اور کچھ اگر کیا یہ درست ہے یا یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ 27ویں جو شب ہے وہی لیلۃ القدر ہے، اس بارے میں بھی ذرا بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب تشریف لانے کے لیے۔ فہیم الاسد تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ فہیم صاحب، عبدالشکور شیرازی صاحب نعت خوانی کے لیے موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبیل رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ مشل آج کا سوال بتا دیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے آج کا سوال جو ہے میں آپ کو بتا دوں، اور آج کا سوال بھی بہت ہی آسان ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت کس مقام پر نازل ہوئی تھی؟ اس کے لیے 4 آپشنز ہیں میرے پاس، غار ثور میں، غار حرا، کوہ طور یا پھر جبل نور۔ ایک بار پھر سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں، قرآن پاک کی پہلی آیت کس مقام پر نازل ہوئی تھی؟ غار ثور، غار حرا، کوہ طور یا پھر جبل نور؟ اور آپ جواب دے سکتے ہیں، ہمارا نمبر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر فلیش کر رہا ہے، اس کے اوپر جواب دیجئے۔ جو بھی آج کے خوش نصیب ونرز ہوں گے ان کے نام پروگرام کے اینڈ میں بتائے جائیں گے، ان کو پھر گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی، فہیم صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ فہیم الحسن صاحب، یہ کیا ہے؟ ذرا آغاز کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ابتدا سے یہ ہے چیز کیا، پھر اس کے حوالے سے جو چیزیں پائی جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے ایک ایسے عابد اور زاہد کا ذکر کیا پچھلی امتوں کے کہ جس نے اپنی زندگی میں سے 1000 مہینے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکالے۔ 1000 مہینہ تقریباً 82-83 سال کے درمیان کی ایک وہ بنتی ہے، اور دن میں وہ روایات میں ہے کہ دن میں وہ جہاد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہتھیار باندھتا تھا، اور رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کرتا تھا۔ اچھا، تب تو عمریں بھی بڑی طویل ہوا کرتی تھی نا؟ عمریں کیا، وہ اس کے حوالے سے بھی سن لیں کہ ایک پچھلی امتوں کے ایک نبی کا ذکر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت نبی کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آئی کہ آپ دعا کر دیجئے، یہ میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں۔ کہا کہ کتنی عمر میں مر جاتے ہیں؟ کہا کوئی 450 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 400 سال میں مر جاتا ہے۔ یہ بچپن ہے، یہ بچپن ہے، اور وہ اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہزاروں، مطلب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ 950 سال آپ نے اپنی امت میں گزارے ہیں بطور نبی کے، حضرت نوح علیہ السلام نے، تو قرآن کریم نے کہا کہ تو یہ مطلب اس وقت لمبی عمریں ہوتی تھیں، تو اس میں 80 سال نکالنا، جس کی 900 سال کی عمر ہے اس میں اگر 80 سال اس نے نکال لی تو کیا بڑی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی ان کو اس بات پہ حسرت ہوئی کہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، ہماری تو اس میں ہم 1000 مہینے کیسے نکالیں، اور نہ معلوم کیا دعائیں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے، کیا گر رہے ہوں گے کہ اللہ قیامت کے دن وہ عابد اور زاہد تو آگے کھڑا ہوگا، ہم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو یقینی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور رحمتیں ہیں اور جہاں اور نوازشیں ہیں، ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ایک خاصہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کام تھوڑا بے شک کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے برابر، اور بہت سی جگہ تو پچھلی امتوں سے بھی آگے لے جا کے اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں ان کی تسلی کے لیے۔ یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس حسرت کو دیکھتے ہوئے
کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کا نزول جو فرمایا وہ اس مبارک رات میں، قدر والی رات میں فرمایا. اور یہ قدر والی رات کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں گے قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. بہتر کو مطلق رکھا، 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، 1000 گنا ہے. کہا یہ اب تمہاری محنت ہے، جتنی محنت ہوگی اتنے درجے یہ 1000 مہینے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور پھر آگے اس کی تفصیل فرمائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ملائکہ کو اور جبرائیل امین کو کہ زمین پہ جاؤ اور ان کا نزول ہوتا ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہماری دعائیں سننے کے لیے اور ہماری بخشیں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھجواتے ہیں. اور یہ رات سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ جب تک فجر جو ہے طلوع نہیں ہو جائے. تو یہ بنیادی طور پہ شب قدر ہے. اب جب یہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آیا، اور پھر جو رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر موجود ہے. یعنی 30 راتیں ہیں، اس میں لیلۃ القدر موجود ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے تو یہ بات مشکل نہیں تھی. ہم اور آپ آنے تھے کہ جن کے پاس سب سے کمی ہی وقت کی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، اور نکل کے باہر نکلے تو 2 صحابی آپس میں کسی بات پہ اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے. آپ نے ان میں صلح کرائی اور ان کو چھڑایا. اور صلح کرا کے جب آپ آ کے مسجد میں تشریف فرما ہوئے صحابہ کو، تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین بتا دی تھی کہ رمضان مبارک کی کون سی رات ہے، اور میں وہ بتانے کے لیے نکلا. لیکن یہ 2 صحابی لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑائی کی وجہ سے وہ مجھ سے بھلا دی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر ایک روایت میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں مولانا صاحب کہ آپ باقی راتوں میں عبادت نہ کریں. پورا رمضان کا مہینہ بخیر صاحب یہ ایسا ہے کہ جس میں جتنی بھی عبادت کریں. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ 1000 مہینوں سے جو ہے یہ رات افضل ہے، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تھانوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے لیلۃ القدر کی عظمت اور اہمیت کو واضح کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس شب قدر کے حوالے سے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ وہ کتاب جس کی میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اس رات میں جو بڑی برکت والی رات ہے. فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان یہاں سے اللہ نے شروع کی. ہم نے برکت والی رات میں اس کو نازل کیا. ہر حکیمانہ امر ہم اسی رات میں طے کرتے ہیں. اس رات کی اہمیت لیلۃ القدر اس لیے کہ فی ذاتہا فی نفسہا، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں. نمبر 2، اس میں جو اللہ نے کتاب نازل کی وہ بڑی قدر و منزلت والی ہے. جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی وہ بہت قدر و منزلت والے. اور جس امت کے لیے نازل کی اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت، ہم نے تمہیں سب سے اعلیٰ امت بنایا. یہ امت بھی سب سے زیادہ قدر و منزلت والی اللہ کے ہاں. تو اس لیے اس رات کا نام اللہ نے شب قدر رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری 10 راتوں کی جو طاق راتیں بنتی ہیں ان میں اس کو تلاش کیا کرو. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو اللہ نے ان کے ذریعے مخفی رکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے محدثین کرام نے سے بڑی بہت شرح و بس کے ساتھ گفتگو کی ہے. حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری کی شکل کے نام پر صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تارتن تکون فی لیلۃ 21، بعض اوقات 21ویں رات ہوتی ہے شب قدر، بعض اوقات 23ویں رات ہوتی ہے، بعض اوقات تارتن کسی سال میں یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، یعنی کہ ہر سال ایک ہی کنٹینیوس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں متنقلہ،
یہ نقل ہوتی رہتی، کبھی 21ویں رات، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، تبھی تو تلاش کرنے کا کہا کبھی گیا نا۔ 29ویں، اس لیے کہ اگر ایک رات مخصوص ہو جاتی نا تو مسلمانوں نے بس سب نے پھر اسی رات سب عبادت نے کرنی، جاگنا تو اسی رات، باقی سب راتوں سے غافل ہو جانا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس غفلت سے بچانے کے کہ لیے بخاری صاحب اب بھی ایسا نہیں ہوتا کیا؟ یقیناً اب جو ایک تاثر بن گیا بڑی ہے، پیاری آپ بات میرے ذہن میں تو یہی بات ہے کہ جی۔ جب اس کو تلاش کرنے کا کہا گیا تو پھر یہ کیوں ہے کہ ایک 27ویں شب کو یہ مان لیا گیا ہے کہ جناب زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ یہی ہوگی، اور اسی دن کہا جاتا ہے کہ جی عبادت جو ہے اصل وہ میں مسلمان، یہاں میں تک کہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے بھی بخاری نبی صاحب۔ صلی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ نے امت پہ یہ احسان فرمایا، جیسے ابھی تھانوی صاحب ارشاد فرمایا۔ اچھا سر، آپ کو پتہ ہے کلامی معذرت چاہتا ہوں، یہیں پہ آپ کی اس بات کو روک دیتے جی، ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، کیا خیال ہے یہیں بشر سے جی؟ ہم آگے بڑھائیں گے اس کو آگے یہیں سے بڑھائیں گے کیونکہ تھوڑا ڈیٹیل جواب چاہیے اور بریک بھی ہم نے لینی ہے اور شجاعی صاحب کی نعت بھی لینی ہے، تو جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانی صاحب کا کلام ہے، مدینہ پاک میں جب انسان حاضر ہوتا ہے تو دل کی کیفیات، پورے وجود کی کیفیات ہوتی ہیں جو وہ خوب لکھتے ہیں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ بڑے پیارے شعر۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ کیا ابھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا؟ کیا ابھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا؟ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔
ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اپنے اس ٹرانسمیشن کے اندر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طریقے سے بخاری صاحب بات آپ کی رہ گئی تھی جو میں نے سوال کیا تھا اسی کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا کہ کیوں یہ روایت چل پڑی ہے کہ 27ویں کو مستند مان لیا گیا کہ یہی تاخرات ہے؟ یقیناً یہ غلط فہمی ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے یہ آپ کا امر ہے، حکم ہے، یہ فل تامسوہا عربی گرامر کے لحاظ سے تو فرمایا آپ نے حکم اس کی تلاش کرو فی الوتر من العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں سے جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں ان کو تلاش کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ آپ کا جو مقصد اور حکمت ہے کہ یہ امت جاگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر شد معذرا وایقظ احلا واحیا لیلا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری 10 راتوں میں، صرف 5 راتوں میں نہیں، آپ تو ایسے عموماً ہی آپ کی زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے 2 حصے قیام اللیل کرتے تھے، سے تیسرا حصہ آرام فرماتے تھے، یا بعض اوقات نصف کر لیتے تھے، یا بعض اوقات 2 حصے آرام فرما لیتے تھے، تیسرا حصہ بیدار رہتے تھے. لیکن ان 5 اس لیے قرآن میں اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لیکن ان 10 راتوں میں، 5 راتوں میں نہیں، یہ ہمارے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم رحمت اللہ عالمین نے آسانی پیدا کر دی کہ 10 نہیں، چلو کم از کم 5 راتوں تم جاگو. اور آپ اپنا حال یہ تھا کہ جب یہ 10 راتیں شروع ہوتی آپ مزید کمر بستہ ہو جاتے، احیا لیلہ، پوری رات ہی آپ بیدار رہتے، پوری رات، آدھی رات، یہ 2 حصے نہیں، پوری رات بیدار رہتے. اور گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے، انہیں بھی آپ بیدار رکھتے. وائی کذاہلا، ان سے فرماتے کہ یہ جاگنے کا ٹائم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا آپ سے، اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پالوں تو پھر مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ زندگی میں اگر جاگنے کی توفیق مل بھی جائے نا تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے ہم جاگتے ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ لیں گے، اللہ سے ہم رزق مانگ لیں گے، دنیا مانگ لیں گے. ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی یہ مکروہ حرکت ہے کہ اگر اللہ تمہیں جاگنے کا موقع دے ہی دیا ہے تو اللہ سب سے پہلے دین مانگو، اللہ سے ایمان مانگو اور آخرت مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا مجھے کیا مانگنا چاہیے اللہ سے اگر میں اس وقت کو پالوں؟ تو آپ فرماتے قولی، یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے، مجھے ہی معاف کر دیں. اب شب قدر بندہ پاتا کیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ پا لیا اس نے شب قدر کو؟ اس کے تین طریقے ہو سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اسلاف نے، پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے اتنی زیادہ روشنی، نور، کوئی ایسی چیز وہ دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے شب قدر کو دیکھ لیا. کیونکہ مجھ سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ ذرا نشانیاں، یقین وہ انسان جاگتے ہوئے ہوش و حواس کے ساتھ یہ چیز ساری دیکھتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے اگر یہ موقع نہ ملے تو بعض اوقات انسان کو اونگ آ جاتی ہے. انسان جاگ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا وہ تھکاوٹ کا احساس ہوا، تھوڑی سی بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، تو اونگ کی حالت میں اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے اس اونگ کے اندر. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں حاصل نہ ہوں تو اللہ کے بعض بندوں کو تیسرے درجے پہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ان کے اندر بعض اوقات اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ دل بالکل نرم ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور انسان کے رونگٹے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے تقشعر من قلوبہم وجلودہم، تو ان کے جو جلد کے اوپر بال ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری اب نارمل کیفیت ہے، وہ پہلے جیسی معمول والی اور نارمل روٹین والی کیفیت نہیں. یعنی تبدیلی محسوس ہوتی ہے بالکل یقینی طور پر. کیا ہر ایک کو یہ نشانیاں نظر آ سکتی ہیں، یا وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں؟ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب آپ یہ معاملات جو ہیں یہ انسان کے دل کے ساتھ ہیں. دل جتنا پاکیزہ ہوگا، جتنا نرم ہوگا، جتنا حلیم ہوگا، یہ ان چیزوں کو محسوس کرے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک سرفیس ہوتی ہے نا، اگر اس سرفیس کے اوپر آپ کسی چیز کی کوٹنگ کر دیں اور پھر آپ اس کے اوپر کوئی چیز، کسی چیز کو آپ مطلب آپ اس کے اوپر نوک کریں تو وہ نوک جو ہے اس کوٹنگ کے اوپر آئے گی، اندر اس کو محسوس نہیں ہوگی. کوئی بہت ہی زور سے آپ ہتھوڑی ماریں گے نا تو وہ پھر اندر فیل ہوگی. لیکن اگر یہ کوٹنگ نہ ہو
اور پھر وہاں پہ ہلکی سی بھی چیز کوئی ذرا سا بھی اس کے اوپر کوئی کوئی چیز اس سے ٹچ ہوگی تو فوراً اس کو فیل کرے گا۔ ہمارے دلوں کے اوپر جو یہ دنیا کی اور گناہوں کا جو زنگ چڑھا ہوا ہے نا، تو جتنا زنگ زیادہ ہوگا یقینی بات ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں حلاوت، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا جب انسان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اوپر، تو وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ان گندگی اور مطلب گناہوں کی آلودگی سے نکل چکا۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور اس کے اندر جو بات یہ ہے کہ ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم سوچیں اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی پہلے عشرے میں شب قدر کو کیوں نہیں رکھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجاہدہ کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے اپنے آپ کو پاکیزگہ کرتے اور اس قابل اس درجے پہ پہنچو کہ جب پھر تم ان 5 راتوں کو زندہ کرو تو تم پھر کچھ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ سے میں کچھ لے کے جا رہا ہوں، میں نے مغفرت رحمت لی، پھر اس کے بعد پھر میں نے مغفرت حاصل کی، اب یہ بخشش کا جو وقت ہے کہ جس کے بارے میں آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے کیا دعا ہے؟ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور کیسے معاف کر؟ اللہ تو پسند کرتا ہے معاف کرنے۔ لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے، میں تھوڑا سا شاید موضوع سے ہٹوں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں، بات یہ ہے کہ ایک شخص آپ کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کی بریک لگاتا ہے، آپ پیچھے سے گاڑی لے جا کے اس کے سامنے اپنی بریک لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایک عمل کیا کہ اس نے مجھے تنگ کیا، میں نے اس کو تنگ کیا، اور پھر جا کے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے اس گاڑی جس نے تیرے سامنے بریک لگائی تھی تو نے اسے تو معاف نہیں کیا، آ گیا میرے پاس تو معافی مانگنے۔ کیا بات ہے، میں تو پسند کرتا ہوں معاف کرنے کو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی یہ جذبہ رکھو کہ میں بھی دوسروں کو معاف کرنے والا بنوں۔ کہ ہمارے یہاں آج کل ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار بات یہ ہے کہ اگر اس رات میں کچھ حاصل کرنا ہے اور اس رات میں کوئی چیز لینی ہے تو دیکھیں، یہ جو ہم ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں نا، ہم جو فضائل بیان کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری قوم کوئی ایسی غافل قوم نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، رمضان کی مرتبہ پتہ ہے، رمضان کے مقام کا پتہ ہے، اس کی حیثیت کا پتہ ہے۔ آپ کسی شخص کو راستے میں روک لیں، اس سے پوچھیں، وہ اگر 10 نہیں تو 2-4 فضائل تو رمضان کے آپ کو سنا دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کہاں کیا؟ رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کے رمضان کا ذکر کیا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب اور شعبان کا مہینہ تیاری میں گزارا رمضان کی، پھر رمضان کے 20 دن اس کی تیاری میں گزارے، پھر 20 دن کے بعد پھر آخری عشرے میں جا کے شب قدر کو لائے، اس لیے لائے کہ یہاں پہ کچھ لے کے جاؤ، کچھ لے کے، اور اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، یعنی اس کا کیا مقام ہے۔ اور جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے، کتنا ہی گندہ ہو، کتنا ہی لتھڑا ہوا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ اب تو گناہوں سے بھر کے لیا، میں اس کو بھی بخش کے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کیا بات ہے، اور یہ صرف اس رات کے ساتھ نہیں، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، جب اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا اور کس درجے کا عطا فرمائے گا، بے حساب ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اپنا برتن کتنا بڑا لے کے جا رہے ہیں لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، بریک ہم نے لینی ہے۔ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ یہ جو آپ نے بھی معاف کرنے کی بات کی کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ جو رویے ہیں، ہمارے ماں باپ یا ہمارے بہت قریبی ایسے لوگ جن کے ہم دل دکھاتے ہیں، جن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم شب قدر سمجھ کے یا یہ جو راتیں ہیں جو گراں قدر آتے ہیں ان میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، تو کیا وہ عبادتیں قبول ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے؟ یہ کام سوال یہ بات آپ کی جو بات ہے نا، لیکن یہ اسی چیز میں کہ آپ اس امید پر گناہ کریں کہ جی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس پہ بات کریں گے ذرا سا، بریک لیتے ہیں جی۔ اور نبیل صاحب آپ کی بریک سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور شرم اسیاں سے
شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا کہ یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے اور شب قدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں میں درخواست کروں گی عبدالشکور شیرازی صاحب سے کہ ایک خوبصورت سا کلام پیش کر دیجیے۔ لم یاتی نذیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نذیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر والا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مورے نیا پار لگا جانا، منجھدار میں ہوں بگڑی نیا پار لگا جانا، انا فی آتش و سغاقاتم اے گیسوے پاک ابر کرم، اے گیسوے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم، برسن ہارے رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، روح فدا قفزت ہر کا یک شور
شعلہ دیگر برزن اشکا الروح فدا قفازت ہر کا یک شعلہ دیگر برزن اشکا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ، بہت خوب. ہم گفتگو کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نمازوں پہ نمازیں، عبادتوں پہ عبادتیں قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، لیکن جو حقوق العباد ہیں اور اس میں بھی ایسی شخصیات کے حقوق جو جیسے والدین کے جو حقوق ہیں وہ کتنے اہم، ان کا دل دکھانا، ان کو رلانا اور اس کے بعد عبادت کرنا. اس کا جواب میں لوں گی آپ سے بخاری صاحب. ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے. مسلسل میں کہتا ہوں آپ کا سوال اور جواب دینے سے پہلے کون سے یہاں رکے کیونکہ بریک کی کال آ گئی ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا تو واپسی آتے ہیں پھر مشن. جی بالکل، اور پھر اسی سوال کا جواب ہم لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو سوال اٹکا ہوا ہے جس کا ہمیں جواب نہیں مل رہا کہ اگر ہم نے حقوق العباد جو ہے وہ نہیں ادا کیے، ہمارے اپنے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، وہ روٹھے ہوئے ہیں اور ہم عبادتوں پہ باتیں کر رہے ہیں، شب قدر کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا شب قدر پا سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، تین ایسے بدقسمت بندے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کی خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکتے. وہ تین کون کون سے ہیں؟ ان میں فرمایا مدمن خمر، جو مسلسل ایک دائمی شرابی ہے، شراب چھوڑتا ہی نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا آپ نے فرمایا تیسرے نمبر پر مصدق ساحرن، کسی جادوگر کی باتوں کی تصدیق کرنے والا، جادوگر کی باتوں کو سچا سمجھنے والا. درمیان میں آپ نے فرمایا العاق لوالدی، سبحان اللہ، والدین کا نافرمان، والدین کا دل دکھانے والا. وہ لیلۃ القدر میں جتنا مرضی جاگتا رہے، جو مرضی دعائیں کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، قبول نہیں ہوتی. دوسری بات، ایک خاتون تھی نبی پاک کے دور میں، وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا ماتت فلانۃ، اللہ کے رسول فلاں عورت فوت ہو گئی. اور عورت کیسی تھی؟ کانا تصوم بالنہار، وہ ہر روز روزہ رکھتی تھی، نفلی روزے. وتقوم باللیل، رات کو تہجد پڑھتی تھی، بڑا لمبا قیام کرتی تھی. ولکنھا کانت توصی جیرانھا، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ بھی کیا کرتی تھی وہ زبان دراز، بد اخلاق، ترش زبان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا خیر فیھا ہی فی النار، اللہ نے اس کے روزے قبول فرمائے
نہ اس کی تہجد اور قیام قبول فرمایا, وہ سیدھی جہنم کو چلی گئی. محض پڑوسی کو تنگ کرنا, محض پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی بنا پر اللہ کی مخلوق کا دل دکھانا اور جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. استقامت علی الدین یہ دو چیزوں کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے. آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ اللہ اکبر فرماتے اتق اللہ حیثما کنت وخالق الناس بخلق حسن. بھئی اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرتے جہاں بھی رہو. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا. بھائی صاحب اسی میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ کسی شخص کے خلاف کوئی ایسی بات منسوب کر دینے والا, یا وہ لوگ جو کسی شخص کے بارے میں بہتان لگا دینے والا, کسی کی کردار کشی کرنے والا, اس کے لیے کیا ہے, کہ اس کے لیے بھی یہی احکامات ہیں؟ بالکل, یہ تو بہت بڑا عیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو انسان دوسروں کی چغلی کرنے والے, غیبت کرنے والا اور الزام تراشی کرنے والے, نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا جی اگر اس کے اندر وہ چیز پہلے سے موجود ہو, غیبت تو نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر وہ چیز پہلے سے موجود تھی تو تم نے بیان کی تو یہ غیبت ہے, اگر نہیں موجود تھی تو تم نے ڈبل گناہ کیا ہے. ایک غیبت کی اور ایک ساتھ بہتان بھی لگایا. بہتان تو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جو مومنوں پر چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو بہتان لگاتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شدید وعید بیان فرمائی. تو اس لیے لیلۃ القدر میں یہ ہے اللہ سے مانگنے کا ٹائم, اللہ کو خوش کرنے کا ٹائم, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نفع بخش بنے, اللہ کی مخلوق کو راضی کریں. سب سے پہلے ان میں والدین آتے ہیں. صحابی رسول نے آپ سے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ, قال امک, قال ثم من, قال امک, قال ثم من, قال امک, قال ثم من, قال ابوک. اللہ کو سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں جی. کہا جی پھر کون؟ فرمایا ماں جی. پھر فرمایا ماں جی. چوتھے نمبر فرمایا تیرے والد گرامی جو ہیں. آپ نے یہاں تک فرمایا. صحابی نے پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما, ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس نے پوچھا کہ والدین کا اولاد پہ کتنا حق ہوتا ہے؟ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ ہر مسلمان کو دل کی تختی پہ لکھنا چاہیے. آپ فرماتے ہما جنتکم و نارک, وہ یا تیرے لیے جنت ہیں یا تیرے لیے باعث جہنم ہے. اگر تو نے ان کو راضی کر لیا تو یقین جانے شب قدر کا ثواب. آپ یقین جانے والدین, صحابی رسول جہاد کے لیے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جہاد کرنے, تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے. اللہ کے رسول میں نے جہاد پہ جانا ہے. آپ نے پوچھا حی والداک, بھئی تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی بوڑھے ہیں, پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا فیہما فجاہد, واپس جا کر ان کی خدمت کر. حضرت ویسے کرنی کبھی اسی طرح کا ہے نا کہ اپنی والدہ کو چھوڑ کے, حالانکہ عاشق رسول تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے اس لحاظ سے کہ والدہ خدمت کر رہے, لیکن والدہ کی خدمت کی بنا پر اللہ نے اٹھا کر انہیں کہاں پر پہنچا دیا. یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چلے جاتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر, اور والدین پیچھے جن کے حقوق آپ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس سے بات کی کہ تھانوی صاحب آپ کی طرف آتے ذرا ایک بریک ہم نے لینی ہے اور نعت لینی ہے ایک شکوہ شاہی صاحب کی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی یہ فرمائش آئی ہے آپ کے لیے. اچھا پھر کسی اور دن ہو جائے گی, ٹھیک ہے, جو اب آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ آپ. جی 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 بالکل. تسبیح پھری تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم دا پڑھ کے چلے کٹے
पर कुछ ना खटिया की लेना चिल्लिया वड़ के ते जाग बिना दुध जम दे नाही ओ पावें लाल होवन कड़ कड़ के अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई अंदर बूट खुशामदीद आपको कहेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, मुकाबला सख्त और सवाल बहुत सारे, लेकिन अब अपनी इस डिस्कशन को हमने क्लोज़ करना होगा क्योंकि आगे मज़ीद सेगमेंट्स है। फ़हीम सानवी साहब, आपसे लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस हवाले से जो मैं चाहूँगा कि अगर कोई बात रह गई हो तो उसको इख्तिसार के साथ बयान करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बातें तो बहुत सी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो गई। अब तो अगला कदम है कि हमें करना क्या है। लोग ये सवाल करते हैं कि शब क़द्र में हम क्या इबादत करें। तो पहली चीज़ तो ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के हवाले से शब क़द्र को ओपन रखा है, आपकी सहूलत के मुताबिक, आपकी इस्तेदाद के मुताबिक। लिहाजा कुछ राय हम दे सकते हैं कि नवाफिल जितने पढ़ सकें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत हो, ज़िक्र अस्कार हो। और उसके बाद जो मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि रात के किसी आखिरी पहर में सहरी से 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, आधा घंटा पहले, कम से कम 15 मिनट पहले, ये उन लोगों के लिए कि जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है वो भी कम से कम 15 मिनट तो निकालें, वरना 1-2 घंटा, या अल्लाह ताला तौफीक दे तो सारी रात किसी जगह पर तन्हाई में बैठें, अंधेरी जगह हो बिल्कुल, और वहाँ पे फिर अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को पेश करें। सबसे पहले अपने गुनाहों के एक ज़रा सी समरी पेश करें ना अल्लाह ताला के हुजूर के, मैंने यही आपके नाफरमानियाँ की हैं, और फिर अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगें, सजदे में गिर जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, और फिर आप देखिए कि फिर जब आप वहाँ से उठेंगे उस वक्त को गुजार के, तो फिर आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे, जैसे वो बच्चा रोता हुआ जाता है ना और माँ की वो आगोश में चला जाता है, तो फिर वो एक सुकून महसूस करता है और वो एक आराम महसूस करता है, वो सुकून आपको मिलेगा। और जब तक वो सुकून दिल को न मिले, आप लगे रहें कि अल्लाह आज तो मैंने तुझे राज़ी करके जाना है। मैं अपने साथियों को कहा करता हूँ कि हम बहुत कुछ मांगते हैं और मांग भी सकते हैं, मना नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला आज 1 पॉइंट एजेंडे पे बात होगी, और वो ये है कि मुझे आज तुझे राज़ी करना है, बस तेरी रज़ामंदी हो जाए तो फिर मेरे सारे मसाइल के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। तो बात यह है कि लग जाएं, लिपट जाएं, और कहीं अगर कोई इज्तिमाई सूरत हो तो कुछ देर उसमें भी शिरकत हो जाए, ताकि हो सकता है कि किसी के तुफ़ैल वहाँ से भी कुछ मिल जाए। अल्लाह ताला इन लम्हात को हमारे लिए बाबरकत भी फरमाए, और अल्लाह ताला इससे पहले जो पूरे रमज़ान का महीना है
اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ کرے اس کو کہ ہمیں جو کوئی غفلت میں اور یعنی جو غلطی سرزد نہ حق تلفی ہوئی ہے نا جی، دیکھیں ناشکری کی ہے نا رمضان کی، ہم نے کوئی حق تو نہیں ادا کیا، نہ روزے کا حق ادا کیا، نہ سحری کا، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی کفارہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہت شکریہ مولانا فہیم الحسن تھانوی صاحب آپ کا، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عبدالشکور شیرازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گی عریشہ علی سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ بہت خوبصورت سا کلام ابھی آپ پڑھ رہی تھی تو وہی سنا دیجیے۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا دیو دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تیو پڑھ دے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تیو پڑھ دے پاون والا تے چنگی صورت تے عاشق ہونا کا دیے دانائی عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی عاشق بن تو اس سونے دا جسے شکل بنائی تے باغ تیرے دی راکھی کر کر تے میں ساری عمر گزاری جدوں پھل پکن تے آوے تے لے گئے ہور وپاری جدوں پھل پکن تے آوے تے لے گئے ہور وپاری تے سپنے دے وچ ملیا ماہی تے او دے گل وچ پا لیاں باواں او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتھے پھر بچھڑنا جاواں او ڈر دی ماری
अख ना खोला किथे फिर विछड़ना जावा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत खूब। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हमारा फ्रूट पंच तैयार हो चुका है, बल्कि तैयारी के मराहिल में है। तो आपने क्या किया है जरा बताएं। मैंने तीनों जूसेस मिक्स किए हैं, उसके अंदर मैंने बर्फ डाली है, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने सोडा डाला है। कोई फिजी ड्रिंक डाल दें, मेरे पास 7 अप है तो मैं 7 अप डाल रहा हूँ, ठीक है। लेमन फ्लेवर कौन से डालेगा। फ्रूट्स वैसे ज्यादा मजे का बनता है जिनसे अभी आपने कौन से मैंने एप्पल डाला है इसके अंदर, वैसे आप नाशपाती चॉप करके डाल सकते हैं, ऑरेंजेस के पीसेस डाल सकते आलू हैं, बुखारा भी डाल सकते हैं, ग्रेप डाल सकते हैं, ग्रेप डाल सकते हैं, मैंगो नहीं डाल सकते। मैंगो नहीं डाल सकते, नहीं, मैंगो वो नहीं सॉफ्ट हो डाल- जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, घुल जाएगा, घुल जाएगा। बनाना भी इसी तरह घुल जाएगा, बिल्कुल घुल है ना? जाएगा। हाँ, हार्ड okay, फ्रूट्स, ठीक है, ठीक है। पीचेस डाल आपने सकते हार्ड हैं, फ्रूट्स डालने हैं, पीच Peaches डाल डाल- सकते हैं आप, इसमें एप्पल डाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की चीजें डाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारा फ्रूट पंच तैयार है, उसके अंदर आप सोडा डाल दें, उसके बिल्कुल, बाद सोडा ठीक वाटर है। डाल दें, 7 अप डाल दें, लेमन ठीक जूस है। डाल दें, कुछ भी करें, ठीक है। ओके, और ये कितने जल्दी से तैयार हो गया है। और मज़े का जैसे लग रहा है। आपको बहुत इंस्टेंटली, बहुत जल्दी से कोई ड्रिंक तैयार करना होता है, गेस्ट आ गए, और ख़ास तौर पे वैसे तो हमारे घरों में ड्रिंक्स पड़े हुए होते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स भी पड़े होते हैं, या फ्रूट जूसेस पड़े होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करें तो बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगता है। बहुत choices हो ऐसे जाती हैं, लगता है जैसे food पता नहीं choices आपने हो क्या कमाल किया है, और वो लगा सिर्फ 1 मिनट होता है, लेकिन वो देखने वालों को बड़ा इम्प्रेसिव लगता है। Impressive लगता है। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलें जी, हमारा ये फ्रूट पंच भी तैयार हो गया, और आज हमारे जो चिकन चीज़ क्रॉकेट्स हैं वो हमने बनाए हैं, और आप डेफिनेटली जब इसको ट्राई करेंगे तो हम श्योर कि रोज़ाना की तरह जो भी हम मन्नान की जो बनाई हुई चीज़ है वो हम खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है इफ्तारी मज़े में। की होती अच्छा है। जवेरिया, आप थोड़ा सा बताएं इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है, इसमें चीज़ डाला है, हाँ जी। और चिकन है, और क्या क्या डाला है आपने? मैदा भी डाला है। चिकन, चीज, बुराइयां नहीं करनी, तारीफ करनी है। मक्खन भी है, नहीं, आप मैदा देखिए, भी है, इसमें चीज़ भी है, इसमें मनान जो भी चीज़ बनाते हैं, भी है हम ये। काफ़ी दिनों से इनकी इफ्तारीज एंजॉय कर रहे हैं, तो वो बड़ी हेल्दी और अच्छी होती है। स्पेशली जब मीठा बनाते हैं तो मीठा ज़रा कम मीठा रख के ही बनाते हैं। अच्छा, इसका क्योंकि चिकन बेस्ड है, इसमें चीज़ Are you है, sure? आई एम श्योर। अच्छा, मिशेल, इसमें मतलब वाइट फ्लोर यूज़ किया गया, उसके अलावा चिकन बेस्ड है और थोड़ी सी चीज़ है, और स्पेसिफिकली इन्होंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है जो कि हाई कैल्शियम और उसमें रिच विटामिन डी कंटेंट भी अच्छा होता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए, इज इक्वल टू इन्होंने 50-50% रखा है, तो दिस इज़ वेरी गुड, और 1 सर्विंग इसकी इनफ है अगर साइज ही है तो। अच्छा। मतलब ये नहीं कि आपने खाते ही जाना और आपने पूरी प्लेट में आपको पता चले कि दिस इज़ वेरी इजी टू ये बड़ा डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आपने सिर्फ एक गोली नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है एक भाई, क्रॉकेट ये रोजा आपने रखा हुआ है, सिर्फ एक रॉकेट पे कैसे गुजारा हो सकता है। बिल्कुल, अच्छा, ये जो फ्रूट पंच बनाया है हमने, जी। इसकी भी बताएं कि ये कितना अच्छा है इफ्तार में खाना। मिशेल, देखिए आगे हम ईद आ रही है, और ईद में डिफरेंट घरों में जाना होता है, और आपको हर जगह से जब आगे से फिजी ड्रिंक पेश की जाती है तो वहाँ पे शायद गेस्ट भी कहीं मजबूर होता है कि उसको लगता है कि अभी उन्होंने भी ये पेश किया था, उन्होंने भी ये बहुत ज़्यादा चाय का और बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, आपने खुद अपने आप को देखना है कि आप कितना कंज्यूम कर चुके हैं, और क्योंकि उसमें हाई शुगर्स होते हैं, वाइट शुगर्स होते हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से आपका ब्लड शुगर लेवल और आपकी ओबेसिटी में मतलब इंक्रीज़ करते हैं। ऑन द अदर साइड हमारे पास अल्लाह ताला ने आजकल इतने सीजनल मज़े के फ्रूट्स हैं, मतलब आप देखें आलू बुखारा हो वैसे तो गया, मेरे ख्याल में आप ब्लोकाट फ्रूट है, बहुत खाएं से। तो ज़्यादा हाँ, बेहतर है, खाएं। बजाय इसके कि आप जूसेस की तरफ उसमें जाएं, क्योंकि लेकिन इफ्तारी में दिल करता है कुछ पीने का, कुछ मज़ेदार फाइबर होता चीज़। है, मतलब आप केला देख लें उसमें डाइटरी फाइबर है, एप्पल में डाइटरी फाइबर बड़ी अच्छी अमाउंट में होता है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन और हार्ट बर्न का मसला है, उसमें बड़ा हेल्प आउट करता है। अच्छा, हाँ, और आप हाँ। डिफरेंट फ्रूट्स, खास तौर पे बिल्कुल। जो हार्ड फ्रूट्स हैं उनका हाँ जी, इस्तेमाल उसका करके आप इस्तेमाल पंच ट्राई करें, इसको जी। बनाएं, और फिर हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये चिकन चीज़ क्रॉकेट्स भी ज़रूर ट्राई करें। मुझे ब्रेक लेना है, और अब हम जब वापस आएंगे तो इफ्तार ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और आपके लिए आज भी कुछ अच्छा सा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन। खुशामदीद पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर इफ्तार के बाद अब हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसकी दी हुई नेमतों के साथ हमने रोज़ा इफ्तार किया। और अब नाजरीन, आज का जो सवाल था वो उसका जवाब भी हमारे पास है, और विनर्स के नाम भी आ चुके हैं। सवाल आज का ये था कि कुरान पाक की पहली आयत किस मुकाम पर नाज़िल हुई थी, और इसका सही जवाब है गारे हिरा। और हमारे लकी विनर्स कौन है आज के?
چل کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ. مریم ہے جی سیالکوٹ میں, سیالکوٹ سے ہیں, سائمہ ہے لاہور سے, اور بلال لاہور سے. جی آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو. بہت زیادہ ہماری ٹیم آپ سے کمیونیکیٹ کرے گی اور جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. میں بار بار یہاں پہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ ساتھ ہیں جن کو آپ حاصل کریں, ان کا فائدہ اٹھائیے, مستفید ہوں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنے لیے اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے. مجھے فرید رئیس کو, مشل بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر جو سحر ٹرانسمیشن ہے اس میں ملاقات ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان دیکھ سکیں گے, اور جو بیان آج ان کا ہے وہ بیان اسی حوالے سے ہے کہ مقصد حیات کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ سے اجازت تو چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے عمران شوکت قوال اور ہمنوا ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز اور بہت اچھے کلام اور انداز, آپ سے درخواست ہے کہ ایک کلام دیجیے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے, نہ ایسا پیشوا دیکھا, نہ ایسا رہنما دیکھا. دادا نی داگا مارے دانا ایسا پیشوا دیکھا. خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہونا, ایسا پیشوا دیکھا. نہ ایسا پیشوا دیکھا, نہ ایسا رہنما اے کملی والے دو جگ میں, کہیں نہ آپ سا دیکھا. آپ سا دیکھا, آپ سا دیکھا, آپ سا وہ کالی کملی والے آپ سا نہ دیکھا. رحمت پکارتی ہے گناہگار چاہیے, وہ کالی کملی والے
भीख लिए राह गदा देख रहा हो काली कमली वाले आप सा ना देखा। महशर में वही जिन्स खरीदेंगे मोहम्मद। महशर में वही जिन्स खरीदेंगे मोहम्मद। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया। मैंने एक शुरू में बात की थी कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है। हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए, अल्लाह के। अब अल्लाह के लिए जब अल्लाह, मेरा जॉब वाले डिमांड करते हैं जी आप घड़ियाँ 1 घंटा आगे कर लें, अब 1 घंटा पीछे कर लें, अब यहाँ आप जा रहे हैं, अब यहाँ चले जाएं, आपका ट्रांसफ़र उधर हो गया, इससे वहाँ हो गया। आप चुप करके जाते हैं और उसको बर्दाश्त करते हैं, फेस करते हैं, जो कि प्रॉफिट आ रहा है, कुछ नफ़े आ रहे हैं। मैं इस ज़िंदगी में अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी मंजिल अल्लाह है, मेरे जज्बे नहीं, मेरी ख्वाहिशात नहीं। जैसे ख्वाहिश पूरी करने की लज्जत है, अल्लाह के लिए ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज्जत पर करोड़ों लज्जतें कुर्बान की जा सकती। जैसे अपनी मन की मुराद पा लेने की लज्जत है, अपनी मुरादों को अल्लाह के लिए खो देने की लज्जत उससे करोड़ों गुना ज़्यादा। ये लज्जत आपको जन्नत में नहीं मिलेगी। रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोना, ज़रूरतमंदों की जाके मदद करना, अल्लाह के लिए जलील हो जाना, अल्लाह के लिए छोटा पड़ जाना, अल्लाह के लिए माफ़ कर देना, ये जन्नत में कहाँ मिलेगा। जो कि हम अपने लिए जीते हैं, ना हमें खर्च करने का सलीका है, ना माफ़ करने का सलीका। अपने लिए जीना कोई ज़िंदगी नहीं है। जीना है तो उसके लिए जियो जिसने जीना दिया है, मरना है तो उसके लिए मरो जिसने मरने का इख्तियार अपने हाथ में रखा। अपने शौक़ बदलो। ये एंटरटेनमेंट जन्नत में नहीं मिलेगी कि अल्लाह के लिए आदमी तड़प रहा हो, अल्लाह के लिए। ये मज़ा जन्नत में नहीं मिलेगा। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, या अल्लाह तू कहता है जन्नत में नमाज नहीं होगी, तो नमाज के बगैर जन्नत में जी कैसे लगी। ये सजदे, ये रोज़ों की भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, ये अल्लाह के लिए ख्वाहिशात को कुर्बान करना, अल्लाह के लिए जज्बे कुर्बान करना, ये नेमत अल्लाह की कसम बहुत बड़ी नेमत। ये यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अपने लिए जीना छोड़ दो, उसके लिए जीना सीखो जिसने जीना दिया है, उसके लिए मरना सीखो जिसने मरना अपने हाथ में रखा है। उसकी खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान करो, इसका मज़ा चखो। गुस्सा निकालने का मज़ा तो रोज़ चखते हो, गुस्से को बर्दाश्त करने का मज़ा चखो। या अल्लाह तेरे लिए। इज़्ज़तों के ढूंढने के मज़े लेते हो, जलील होने का मज़ा लेके देखो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। बदला लेने का मज़ा चखते हो ना, माफ़ करने का मज़ा लेके देखो अल्लाह के लिए। एक तो आपके घर जन्नत बन जाएंगे। घरों में टेंशनें फैली हुई हैं, कोई बड़ी वजह नहीं है, सिर्फ माफ़ करना नहीं आता, दरगुजर करना नहीं आता, झुकना नहीं आता। ना कोई जायदादों के मसले हैं और ना कोई बहुत बड़े झगड़े हैं, सिर्फ झुकना नहीं आता, माफ़ करना नहीं आता, सहना नहीं आता, दरगुजर करना नहीं आता। और कोई लड़ाई नहीं। मुझे तो ज़िंदगी 1982 से मैं यूरोप में आ रहा हूँ और अपने मुल्क में भी देख रहा हूँ जो घरों में आग लगी है, ख़ानदान बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। कहीं कहीं कोई जेन्युइन मसला होता है, कोई जायदाद है या कोई बड़ा झगड़ा है, लड़ाई। हर जगह वैसे नाक का मसला है कि मैं नीवा नहीं पै सकता। तुम अल्लाह को बीच में लाओ, पको या अल्लाह ये देख मैं तेरे लिए जलील हो रहा हूँ, फिर इसका मज़ा लेके देखो। इस ज़िल्लत में भी वो मज़े हैं कि सारी इज़्ज़तें कुर्बान हो सकती। इस माफ़ करने में वो मज़े हैं कि सारे बदले कुर्बान किए जा सकते हैं। इस खर्च करने में वो मज़े हैं कि सारे बैंक बैलेंस उस पर कुर्बान किए जा सकते हैं। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासर, गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा।
جب وہ لشکر جا رہا تھا نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے، اور یہ موتا کی جنگ میں جا رہے تھے، تو آپ نے امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، پھر فرمایا کہ یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ہیں آپ کے چچا زاد بھائی، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو جسے مرضی بنا دیں۔ تو جب سے لشکر کو روانہ کیا تو روانہ کرنے والوں نے دعائیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامتی سے واپس لائے، عافیت سے واپس لائے، سلامتی سے واپس لائے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے میں نہیں سلامتی چاہتا، لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرع تقذف الکبد۔ بابا میری سلامتی کی دعا نہ کرو، میرے لیے یہ دعا کرو کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے میرے اللہ کے لیے، اور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو کہیں یہ ہے وہ جس نے اللہ پہ اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ اور شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ اے میری اونٹنی آج مجھے آخری دفعہ لے چل، یہ میرا تیرے اوپر آخری سفر، میں نے واپسی کا ارادہ کوئی نہیں کیا ہوا، مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے باغات کو کی راکھی کون کرے گا، اور میرے بیوی بچوں کی سنبھال کون کرے گا، مجھے واپس نہیں آنا ہے، مجھے اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ تو زید بن ارقم رونے لگے شعر سن کر، تو ان کیسے کہنی ماری کہ کیوں روتے ہو، یہ کوئی رونے کی چیز، مجھے میرا اللہ مل جائے، یہ کوئی رونے کی چیز، جینا مرنا اس کے لیے سیکھ لو، زندگی کا مزہ آ جائے گا، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کہ جب میری منزل اللہ ہے، اللہ مجھے ذلیل دیکھنا چاہتا ہے میں ہو جاؤں گا، مجھے معافی کا چونکہ میری منزل اب میری ذات نہیں ہے، اللہ ہے، یا اللہ یہاں میں نے کیا کرنا تو بتا، یا اللہ میں نے یہاں کیا کرنا تو بتا، میرا ماحول کیا کہہ رہا ہے میں نے وہ نہیں کرنا، میں نے وہ کرنا جو تو کہتا ہے۔ جب میں سب کچھ اللہ کی طرف ڈال دوں گا، اللہ کی قسم صبح ہو جائے گی، ابھی تو ہم رات کے اندھیروں میں چل رہے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے مال بنانا مال بنانا مال بنانا، یہ کوئی زندگی؟ وہی لوگ جیتے ہیں جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، انہی کی زندگی ہے۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ توبہ کرتے ہو سارے میرے ساتھ؟ تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ وحدہ لا شریک اللہ، آج تک ہم اپنے لیے جیتے رہے، اپنے لیے ہی یا اللہ دن رات گزارے، آج ہم اس مبارک محفل میں نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا جینا تیرے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی تیرے لیے، ہمارا جینا بھی تیرے لیے۔ میرے مالک ہمیں اس زندگی کا مزہ دے دے جس میں ہر لمحہ تیری یاد میں جیا جائے، تیری وجہ سے چلنا، تیری وجہ سے بیٹھنا، تیری وجہ سے چھوڑنا، تیری وجہ سے لینا۔ یا اللہ ہمیں یہ ایمانی خوبصورت زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہم تیرے سامنے بہت شرمندہ ہیں، اس سال میں موت آ گئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، ہم یہ گندا دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ گندی آنکھیں لے کے نہیں مرنا چاہتے۔ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، ہمیں ایسے دل کے ساتھ موت نہ آئے جس میں تیری محبت ہی کوئی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی آنکھ نہ دینا جس میں بے حیائی اتری ہوئی ہو، ہمیں ایسی زبان نہ ملے جس میں جھوٹ اترا ہوا ہو، ہمیں ایسے ہاتھ نہ دینا جو ظلم سے بھرے ہوئے ہو، ایسے پاؤں نہ دینا جو برائی کے اڈوں کی طرف چل کے جاتے ہو۔
या अल्लाह क़यामत के दिन तो छुपने की जगह भी कोई नहीं है, यहाँ तो हम छुप जाते हैं, वहाँ तो तू जाहिर कर देगा। या अल्लाह तुझे तेरी महबूब की आंसुओं का वास्ता, हम गरीब लोग हैं, हम फकीर लोग हैं, हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब। हमारे पास ईमान भी गुजारे का है, अमल तो है ही कोई। ईमान गुजारे का है कि हमने आज तक शिरक नहीं किया, ईमान गुजारे कि हमने आज तक तेरी ज़ात में शरीक नहीं ठहरा। ये ईमान का आखिरी दर्जा हमारे पास है, और अमल तो है ही कोई नहीं, खाली झोली है, खाली कशकोल है। ए मेरे मौला, वो फ़कीर है जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरी रहमत के ख़रीदार बनकर आ गए हैं तेरे दर पर। ए मेरे मालिक, पहले बंदे बंदियाँ बड़े नेक लोग थे, उनका माहौल बड़ा अच्छा था। या अल्लाह हमारा माहौल तो तू खुद ही देख रहा। अंधेरी रात है मेरे मालिक, हमारे बूढ़े हों या जवान हों, मर्द हो या औरतों, अंधेरों में बेबसी से भटक रहे हैं, तुझे ढूंढना चाहते हैं, तुझे पाना चाहते हैं। तुझे खो के हमने सब कुछ खो दिया है। आए तुझसे दूर होकर बड़े दुख देख रहे हैं। यार हमें मिल जाना, या अल्लाह हमें मिल जा, हमारे दिलों को पसंद फरमा ले, हमारे दिलों को पसंद कर ले। तू पसंद करेगा तो या अल्लाह लड़की ससुराल वाले पसंद करते हैं तो फिर उसे दुल्हन बनाया जाता है, वही पसंद ना करे तो दुल्हन कौन बनाए। ऐ मेरे मालिक तो हमें पसंद कर ले, या अल्लाह हमें पसंद कर ले, फिर हमें संवार भी दे, बना भी दे। या अल्लाह हम इस गाफिल दिल के साथ तेरे पास नहीं आना चाहते, जो पता नहीं कितनों की मोहब्बत का गिरफ्तार है। या अल्लाह इस दिल को अपना अर्श बना दे। तेरी आयत बहुत तड़पाती है, दूर की सिर्फ अमल तो नहीं देखेगा, हमारे दिल के अंदर के जज्बे भी देखेगा, मारेगा। या अल्लाह तूने यहाँ भी सत्तारी का मामला फरमाया, तो आगे भी सत्तारे का मामला करना। या अल्लाह हमारे साथ वो ना करना जिसके हम हकदार हैं, वो करना जो तेरी शान के मुनासिब। या अल्लाह हम भी तेरे हबीब की उम्मत थी, पहले लोग बहुत नेक थे, हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन हमें एक दौलत हासिल है, तेरे नबी ने हमें अपना भाई कहा हुआ। या अल्लाह तुझे तेरे नबी के उस बोल का वास्ता जो जन्नतुल बकी से आते हुए उन्होंने फरमाया था, मेरा जी चाहता मैं अपने भाइयों को देखूं। सहाबा ने अर्ज़ की हम आपके भाई हैं? कहा नहीं, तुम नहीं, तुम मेरे साथी हो। मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखेंगे नहीं पर मेरा कलमा पढ़ेंगे। या अल्लाह हमने कब तेरे नबी को देखा, हमने कब कुरान उतरते देखा, हमने तो चारों तरफ नंग ही नंग देखा है, गुनाह ही गुनाह देखा है। या अल्लाह जाए पनाही कोई नहीं मिल रही, ईमान बचा के कहा जाए। या अल्लाह बस न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब तेरे अफ़्व बंदा नवाज। या अल्लाह तो बहुत करीम है और हम बहुत फ़कीर हैं। हमारे ऊपर, हमारे इस मजमे पर, इन मस्तूरात पर, इन मर्दों पर जो बाहर हैं, जो अंदर हैं, जो ऊपर वाली गैलरी में हैं, जो घरों में मस्तूरात हैं, जो रेडियो के साथ सुन रहे हैं, जो जहाँ जिसने हाथ उठाए हुए हैं, आज हमें कबूल कर ले, आज हमें पसंद फरमा ले, आज हमें पसंद फरमा ले, आज हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत का अर्श बना दे, अपनी मोहब्बत का अर्श बना दे, हमारे दिलों को पसंद फरमा ठुकरा न देना, धुतकार न देना। मेरे बोला तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरा बड़ा एहसान होगा। या अल्लाह कोई दावा कोई नहीं, तेरी रहमत की आस है, तेरे हबीब के आंसुओं की आस है, उनकी शफात की आस है, और कुछ भी नहीं है। या अल्लाह इनको, इनकी मस्तूरात को, सबको दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमा, इनकी औलादों को हर खैर नसीब फरमा, हर शर से बचा। या जितनी हमारी नस्लें हैं सबकी ईमान की, अखलाक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। जब हमारी वापसी हो तो या अल्लाह हमें दुख दर्द की मौत से बचा, हमें बीमारियों वाली वापसी से बचा, हमें ऐसे वापस बुला जैसे मक्खन से बाल निकले, हमें ऐसे वापस बुला जैसे मुसाफिर थका हुआ घर को लौटता है, हमें ऐसे ना बुला कि मुजरिम पकड़ा हुआ जेल को जाता। ऐ मेरे हशर के मैदान में जब तू ऐलान करेगा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों अलग हो जा, हमें मुजरिमों में खड़ा न करना यार, ना हमें, ना हमारे औरतों को, ना हमारे बच्चों को, ना हमारी नस्लों को। या अल्लाह
ہمیں اپنے عرش کا سایہ دینا، اپنے حبیب کے حوض کا پانی دینا، ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جگہ دینا۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے اللہ، تیری رحمت کو دیکھ کے بڑے بول مانگے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، تیری رحمت کی آس ہے یا اللہ۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں پر تیری رحمت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارے گناہوں کا تیرے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو یا اللہ ہر اثر سے پاک ذات ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو موذی امراض میں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، جن کے جو مسائل میں الجھے ہوئے ان کے مسائل حل فرما دے، جن کے جس قسم کے یہاں مسائل ہیں اس دیش میں ان کو وہ سارے مسائل حل فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کروا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جن کے رشتے آپس میں ٹوٹ رہے ہیں ان رشتوں کو آپس میں جوڑ دے، جہاں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں وہاں محبتیں پیدا فرما دے، یا اللہ جہاں بے برکتی ہے وہاں برکتیں پیدا فرما دے، جو یا اللہ مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے، جو تنگ دست ہیں ان کو کشادہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین برحمتہ۔ زہ مقدر حضور حق سے